بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹیل پوائنٹ کے ناظرین السلام علیکم۔ اللہ کی تلوار کی 80ویں قسط پیش خدمت ہے۔ شہنشاہ ہرقل انطاکیہ جا پہنچا اور وہاں اپنا ہیڈ کوارٹر بنا لیا۔ حمص سے انطاکیہ کو روانہ ہونے سے پہلے اس نے دمشق کی رومی فوج کے سالاروں توما، ہربیس اور عزازیل کو پیغام بھیج دیا تھا کہ وہ فوراً انطاکیہ پہنچے۔ ہرقل کے پہنچتے ہی تینوں سالار انطاکیہ پہنچ گئے۔ شہنشاہ ہرقل نے ان سے پوچھا، کیا تم نے سن لیا ہے کہ تمہارے سالار وردان اور کبکلار بھی مارے جا چکے ہیں؟ کیا تم بھی کیسر روم کی عظمت کو ذہن سے اتار دو گے؟ کیا تمہاری نظروں میں بھی صلیب کا تقدس ختم ہو چکا ہے؟ سالار توما نے کہا، مسلمان ابھی ہمارے سامنے تو آئے ہی نہیں۔ ہمیں ابھی نہ آپ نے آزمایا ہے نہ مسلمانوں نے۔ انہیں آنے دیں، میں آپ کی بیٹی کے آگے شرمسار نہیں ہوں گا۔ توما شہنشاہ ہرقل کا داماد تھا اور وہ دمشق کا سپہ سالار تھا۔ بڑا پکا مذہبی آدمی تھا اور اپنے مذہب عیسائیت کے فروغ اور تحفظ کے لیے سرگرم رہتا تھا۔ ہرقل نے اسے کہا، توما، تم مذہب میں اتنے مگن رہتے ہو کہ دمشق کے دفاع کی طرف پوری توجہ نہیں دے رہے۔ توما نے کہا، میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ مذہب نہ رہا تو دمشق بھی نہیں رہے گا۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ مسلمانوں کے خلاف جنگ بھی مذہب میں شامل ہے؟ میں یہاں اکیلا تو نہیں، جنگی معاملے سالار ہربیس کے پاس ہیں اور سالار عزازیل بھی میرے ساتھ ہے۔ کیا عزازیل فارسیوں کو اور پھر ترکوں کو کئی لڑائیوں میں شکستیں نہیں دے چکا ہے؟ ہرقل نے کہا، مجھے جتنا بھروسہ عزازیل پر ہے اتنا تم دونوں پر نہیں۔ عزازیل تجربہ کار سالار ہے، تم دونوں کو ابھی ثابت کرنا ہے کہ تم عزازیل کے ہم پلہ ہو۔ عزازیل رومیوں کا بڑا ہی قابل اور دلیر سالار تھا۔ اس نے بہت سی لڑائیاں لڑی اور ہر میدان میں فتح حاصل کی تھی۔ عربی زبان پر اسے اتنا عبور حاصل تھا کہ وہ عربی بولتا تو شک ہوتا تھا کہ عرب کا رہنے والا ہے۔ دمشق کی فوج کا کمانڈر دراصل وہی تھا۔ انطاکیہ میں قلوس نام کا ایک رومی سالار تھا۔ اسے ہرقل نے 5000 نفری کی فوج دے کر دمشق جانے کو کہا۔ قلوس نے کہا، شہنشاہ ہرقل، میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے اس وقت آؤں گا جب میری برچی کی انی کے ساتھ مدینہ کے سالار خالد بن ولید کا سر ہوگا۔ ہرقل نے کہا، تم مجھے صرف حلف سے خوش نہیں کر سکتے، میں صرف ابن ولید کا سر نہیں، تمام مسلمانوں کی لاشیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ فوراً دمشق پہنچو، وہاں کمک کی ضرورت ہے، سب چلے جاؤ اور دمشق کو بچاؤ۔ تمام سالار فوراً روانہ ہو گئے۔ ہرقل کا ایک مشیر خاص ہرقل کے پاس موجود رہا۔ اس مشیر نے کہا، شہنشاہ ہرقل، سالار قلوس کو دمشق نہ بھیجتے تو اچھا تھا۔ اگر اسے بھیجنا ہی تھا تو سالار عزازیل کو دمشق سے نکال لیتے۔ کیوں؟ مشیر نے کہا، کیا شہنشاہ بھول گئے ہیں کہ ان دونوں میں ایسی چپکلش ہے جو دشمنی کی صورت اختیار کر جایا کرتی ہے؟ ان کی آپس میں بول چال بند ہے۔ دراصل قلوس عزازیل کی اچھی شہرت سے حسد کرتا ہے، کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ ہرقل نے پوچھا، کیا تم یہ خطرہ محسوس کر رہے ہو کہ وہ لڑائی کے دوران ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے؟ مشیر نے کہا، ہاں شہنشاہ روم، میں یہی خطرہ محسوس کر رہا ہوں۔ ہرقل نے کہا، ایسا نہیں ہوگا، انہیں یہ احساس تو ضرور ہوگا کہ وہ مل کر نہ لڑے تو بڑی بری شکست کھائیں گے، اور وہ مجھے خوش کرنے اور ایک دوسرے کو میری نظروں میں گرانے کے لیے جوش و خروش سے لڑیں گے، اور اگر انہوں نے ایک دوسرے کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو انہیں یقیناً معلوم ہے کہ ان کی سزا کیا ہوگی۔ مشیر خاموش ہو گیا، لیکن اس کے چہرے پر پریشانی کے آثار پہلے سے زیادہ ہو گئے۔ خالد کے مجاہدین دمشق کی جانب بڑھے جا رہے تھے۔ رومی سالار عزازیل نے دمشق پہنچتے ہی شہر کے دفاع کو مضبوط بنانا شروع کر دیا۔ دمشق کی شہر پناہ کے 6 دروازے تھے اور ہر دروازے کا ایک نام تھا۔ عزازیل نے دمشق کو محاصرے سے بچانے کا یہ انتظام کیا کہ زیادہ فوج شہر کے باہر رکھی تاکہ مسلمانوں کو شہر تک پہنچنے ہی نہ دیا جائے، انہیں شہر سے باہر ختم کر دیا جائے۔ شہر میں خاص طور پر منتخب کیے ہوئے دستے رکھے گئے۔ ان میں ایک محافظ دستہ تھا جسے جانباز دستہ کہا جاتا تھا۔ اس 1 میل سے کچھ زیادہ لمبے اور 4-5 فرلانگ چوڑے شہر کی آبادی میں اس خبر نے ہڑبونک بپا کر دی تھی کہ مسلمان شہر کو محاصرے میں لینے کے لیے آ رہے ہیں۔
اس خبر سے پہلے مسلمانوں کی دہشت شہر میں داخل ہو چکی تھی۔ سالار شہریوں کو بھی شہر کے دفاع کے لیے تیار کر رہے تھے، لیکن شہریوں سے انہیں تعاون نہیں مل رہا تھا۔ شہری تو اپنا مال و دولت اور اپنی جوان لڑکیوں کو چھپاتے پھر رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے اپنے کنبوں کو ساتھ لے کر بھاگنے کی بھی کوشش کی، لیکن فوج نے انہیں روک دیا۔ مجاہدین کا لشکر دمشق سے زیادہ دور نہیں رہ گیا تھا۔ جاسوس جو آگے گئے ہوئے تھے وہ باری باری پیچھے آتے، رپورٹ دیتے اور پھر آگے چلے جاتے تھے۔ اب مجاہدین کی جذباتی کیفیت ایسی تھی جیسے ان کا کوئی گھر نہ ہو، کوئی وطن نہ ہو، بیوی نہ ہو، بچہ نہ ہو، بس اللہ ہی اللہ ہو جس کے نام کا وہ ورد کرتے جاتے، یا چند مجاہدین مل کر کوئی جنگی ترانہ گاتے تھے۔ انہوں نے اپنا رشتہ اللہ کے ساتھ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح اقدس کے ساتھ جوڑ لیا تھا۔ انہوں نے اپنی جانیں اللہ کی قربان گاہ پر رکھ دی تھیں۔ رومیوں کے لیے وہ جسم تھے، لیکن اپنے لیے وہ روحیں تھیں، اور اپنے جسموں کی تکالیف اور ضروریات سے وہ بے نیاز ہو گئے تھے۔ انہیں تو جیسے یہ احساس بھی نہیں رہا تھا کہ ان کی تعداد بہت کم ہے اور دشمن کی تعداد کئی گنا ہے۔ ان کے سپہ سالار خالد کی جذباتی کیفیت بھی ایسی تھی، لیکن تاریخ کے اس عظیم جرنیل کی نگاہ حقائق پر تھی۔ وہ سوچتے رہتے تھے کہ اتنی کم نفری کو اتنی زیادہ نفری کے خلاف کس طرح استعمال کیا جائے کہ مطلوبہ نتائج حاصل ہوں۔ انہوں نے رومیوں کو دیکھ لیا اور تسلیم کیا تھا کہ یہ ایک عمدہ فوج ہے۔ انہوں نے یہ بھی پیش نظر رکھا تھا کہ رومی اپنے ملک میں ہیں اور جو سہولتیں انہیں حاصل ہیں وہ ہمیں نہیں مل سکتی۔ شکست کی صورت میں مسلمانوں کے لیے وہاں کوئی پناہ نہیں تھی۔ اس صورت میں انہیں قید یا قتل ہونا تھا۔ ان احوال و کوائف کے پیش نظر خالد نے اپنی فوج میں کچھ تبدیلیاں کی تھیں۔ ایک تو انہوں نے جاسوسی کے انتظامات اور ذرائع کو پہلے سے بہتر بنا کر انہیں منظم کر دیا۔ چند اور تبدیلیوں میں قابل ذکر یہ ہے کہ خالد نے ایک سوار دستہ بنایا جس میں 4000 منتخب گھڑ سوار رکھے۔ یہ تیز رفتار اور متحرک دستہ تھا۔ اسے تلیہ کہتے تھے۔ متحرک سے مراد یہ ہے کہ اس رسالے نے جم کر نہیں بلکہ بھاگتے دوڑتے حملہ کر کے ادھر ادھر ہو جاتے اور دشمن کو گما پھرا کر لڑاتے جنگ میں شریک رہنا تھا۔ خالد نے اس دستے کی کمان اپنے ہاتھ میں رکھی۔ دمشق کی جانب کوچ کے دوران یہ سوار دستہ مسلمانوں کے لشکر کے ہر اول میں تھا۔ کوچ کا چوتھا دن تھا۔ ہر اول کا یہ سوار دستہ ایک بستی مراج الصفر کے قریب پہنچا تو آگے گئے ہوئے 2 جاسوس آئے۔ خالد اس دستے کے ساتھ تھے۔ جاسوسوں نے انہیں بتایا کہ تھوڑی دور آگے رومی فوج تیاری کی حالت میں پڑاؤ کیے ہوئے ہے۔ جاسوسوں کے اندازے کے مطابق وہ مقام دمشق سے 12-13 میل دور تھا۔ مورخوں نے لکھا ہے کہ اس رومی فوج کی تعداد 12,000 تھی اور اس میں سوار زیادہ تھے۔ اس کے 2 سالار تھے، ایک عزازید اور دوسرا کلوس۔ یہ وہی رومی سالار تھے جن کی آپس میں دشمنی تھی۔ انہیں دمشق کے سپہ سالار توما نے اس منصوبے کے تحت بھیجا تھا کہ مسلمانوں کے لشکر کو دمشق تک نہ پہنچنے دیا جائے۔ اگر اسے تباہ نہ کیا جا سکے تو اتنا کمزور کر دیا جائے کہ واپس چلا جائے۔ اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو اتنی سی کامیابی ہر قیمت پر حاصل کی جائے کہ مسلمانوں کو زیادہ سے زیادہ دن دمشق سے دور رکھا جائے تاکہ دمشق کے دفاع کے لیے مزید دستے وہاں پہنچائے جا سکیں اور شہر میں اتنی خوراک پہنچا کر جمع کی جا سکے کہ محاصرہ طول پکڑ جائے تو شہر میں قحط کی صورت پیدا نہ ہو۔ خالد کے لیے یہ مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ان کے ساتھ ہر اول کا صرف یہ سوار دستہ تھا جس کی نفری 4000 تھی، باقی لشکر ابھی بہت دور تھا۔ ہر اول کی رفتار تیز تھی۔ دشمن کی موجودگی کی اطلاع پر خالد نے رفتار سست کر دی۔ اس کا ایک مقصد تو یہ تھا کہ پورا لشکر آ جائے اور دوسرا یہ کہ دشمن کے قریب شام کو پہنچے تاکہ رات کو آرام کیا جا سکے اور علل صبح لڑائی شروع کی جائے۔ اگر جاسوس آگے گئے ہوئے نہ ہوتے تو خالد لا علمی میں 4000 سواروں کے ساتھ دشمن کے سامنے جا پہنچتے، پھر صورتحال ان کے حق میں نہ رہتی۔ رومیوں کے اس 12,000 لشکر نے بڑی اچھی جگہ پڑاؤ ڈالا ہوا تھا۔ وہاں ایک وادی تھی جس میں گھنے درخت تھے اور ایک پہاڑی تھی۔ رومی اس پہاڑی کے سامنے اور وادی کے منہ میں تھے۔ انہوں نے لڑائی کے لیے یہ جگہ منتخب کی تھی جو ان کو کئی جنگی فائدے دے سکتی تھی۔ مسلمان اس پھندے میں آ سکتے تھے۔ خالد نے اپنی رفتار ایسی رکھی کہ سورج غروب ہونے سے ذرا پہلے دشمن کے سامنے پہنچے۔
دشمن سے ان کا فاصلہ 1 میل کے لگ بھگ تھا۔ خالد نے اپنے دستے کو روک لیا اور وہیں پڑاؤ کرنے کو کہا۔ سورج غروب ہو گیا، اس لیے یہ خطرہ نہ رہا کہ دشمن حملہ کر دے گا۔ جمادی الثانی 13 ہجری کے چاند کی 18ویں تھی۔ آدھی رات کو چاندنی بڑی صاف تھی۔ خالد پیادہ آگے چلے گئے۔ رومیوں کے سوار گشتی سنتری گشت پر تھے۔ خالد ان سے بچتے پہاڑی تک گئے۔ وہ زمین کے خد و خال کا جائزہ لے رہے تھے۔ رات گزرتے ہی انہیں یہاں لڑنا تھا۔ وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کے سوار دستے کے لیے بھاگنے دوڑنے کی جگہ ہے یا نہیں۔ خالد کے لیے پریشانی یہ تھی کہ ان کا لشکر بہت دور تھا۔ انہوں نے پیغام تو بھیج دیا تھا کہ رفتار تیز کریں، پھر بھی لشکر جلدی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اس کی رفتار تو پہلے ہی تیز تھی۔ مسلمانوں کا کوچ ہوتا ہی تیز تھا۔ 19 اگست 634 کی صبح طلوع ہوئی۔ فجر کی نماز سے فارغ ہوتے ہی خالد نے اپنے سوار دستے کو جنگ کی تیاری کا حکم دیا۔ رومی بھی تیاری میں آ گئے۔ خالد نے رومیوں کی ترتیب دیکھی تو انہیں شک ہوا کہ رومی حملے میں پہل نہیں کرنا چاہتے۔ خالد بھی پہل کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے۔ انہیں اتنا وقت درکار تھا کہ باقی لشکر پہنچ جائے۔ خالد نے رومیوں کا ارادہ معلوم کرنے کے لیے اپنے سوار دستے کے ایک حصے کو حملہ کر کے پیچھے یا دائیں بائیں نکل جانے کا حکم دیا۔ تقریباً 1000 گھوڑے سمندری طوفان کی موجوں کی طرح گئے۔ رومیوں نے حملہ روکنے کی بجائے یہ حرکت کی کہ پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمان سوار اس خیال سے آگے نہ گئے کہ دشمن گھیرے میں لے لے گا۔ ویسے بھی انہیں آمنے سامنے کی لڑائی نہیں لڑنی تھی۔ وہ جس رفتار سے گئے تھے اسی رفتار سے گھوڑے موڑتے ہوئے دور کا چکر کاٹ کر آ گئے۔ چند ایک سالار خالد کے ساتھ تھے۔ سب کو توقع تھی کہ اب رومی حملے کے لیے آئیں گے۔ ان کی فوج 3 گنا تھی مگر انہوں نے کوئی جوابی حرکت نہ کی۔ خالد نے اپنے سراروں سے کہا، خدا کی قسم رومی کچھ اور چاہتے ہیں۔ یہ ہمارے ساتھ کھیلنا چاہتے ہیں اور میں اپنے لشکر کے انتظار میں ہوں۔ سالار زرار بن الازور نے کہا، ان کے ساتھ کھیلو ابن ولید، یہ لڑنا نہیں چاہتے، ہمارا راستہ روکنا چاہتے ہیں۔ خالد نے کہا، اور انہیں شاید معلوم نہیں کہ ہمارا لشکر ابھی دور ہے۔ سالار شرابیل نے کہا، یہ بھی سوچ ابن ولید، کیا یہ چوکس نہیں کہ ہمارا لشکر شاید کسی اور طرف سے ان پر حملہ کرے گا؟ خالد نے کہا، میں ان کا دھیان پھیر دیتا ہوں۔ رومیوں کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے خالد نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ دشمن کو انفرادی مقابلوں کے لیے للکارا۔ پہلے بیان ہو چکا ہے کہ اس دور میں فوجوں کی لڑائی سے پہلے دونوں فوجوں سے ایک ایک آدمی سامنے آتا اور ان میں انفرادی لڑائی ہوتی تھی۔ خالد نے زرار بن الازور، شرابیل بن حسنہ اور امیر المومنین ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن کو مقابلے کے لیے آگے کیا۔ یہ تینوں سالار تھے۔ وہ دونوں فوجوں کے درمیان جا کر گھوڑے دوڑانے اور دشمن کو للکارنے لگے۔ رومیوں کی صفوں سے 3 سوار نکلے، وہ بھی سلاری کے رتبے کے تھے۔ رومی جنگجو قوم تھی۔ اس قوم نے طریق ساز، تیغزن اور شاہ سوار پیدا کیے ہیں۔ خالد کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں جو رومی نکلے وہ زبردست لڑاکے تھے۔ کھلے میدان میں مقابلے شروع ہو گئے۔ یہ 3 جوڑوں کا مقابلہ تھا۔ تینوں جوڑ الگ ہو گئے۔ گھوڑے دوڑ رہے تھے، گھوم رہے تھے اور برچھیوں سے برچھیاں ٹکرا رہی تھی۔ دونوں فوجوں سے نعرے گرج رہے تھے۔ گھوڑے اپنی اڑائی ہوئی گرد میں چھپتے جا رہے تھے۔ پھر گرد سے ایک گھوڑا نکلا۔ اس کا سوار ایک طرف لڑک گیا تھا۔ گھوڑا بے لگام ہو کر ادھر ادھر دوڑ رہا تھا۔ وہ ایک رومی سالار تھا جو بڑا گہرا زخم کھا کر گھوڑے سے گر رہا تھا۔ رومیوں کی صفوں سے ایک گھوڑا سر پر دوڑتا نکلا اور گرتے ہوئے سوار کے پیچھے گیا۔ اس نے گھوڑے کے سوار کو گھوڑے کی پیٹھ پر کر دیا لیکن وہ مر چکا تھا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ایک اور رومی سوار گرا، پھر تیسرا بھی گر پڑا۔ تینوں رومی مارے گئے۔ زرار بن الازور کا انداز وہی تھا کہ مقابلے میں اترتے ہی انہوں نے خود زرہ اور قمیض اتار کر پھینک دی تھی۔ مقابلہ ختم ہوا تو 3 رومیوں کی لاشیں ایک دوسری سے دور دور پڑی تھیں۔ زرار، شرابیل اور عبد الرحمن رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے، رومیوں یہ لاشیں اٹھاؤ، آگے آؤ بزدلو، ہے کوئی اور موت کا طلبگار؟ ہم رومیوں کے قاتل ہیں۔ رومیوں یہ زمین تم پر تنگ ہو گئی ہے۔ ادھر مجاہدین اسلام نے وہ شور و گل بپا کر رکھا تھا کہ آسمان ہلنے لگتا تھا۔ ایک اور رومی گھوڑا دوڑاتا میدان میں آیا اور اس نے تلوار لہرا کر گھوڑا چکر میں دوڑایا۔
عبد الرحمن بن ابی بکر اس کی طرف گئے تو زرار نے اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور چلائے، پیچھے رہ ابی بکر کے بیٹے، اسے میرے لیے چھوڑ دے۔ وہ عبد الرحمن کے قریب سے گزر گئے۔ رومی نے گھوڑا ان کی طرف موڑا، لیکن زرار نے اس کے گھوڑے کو پوری طرح مڑنے بھی نہ دیا۔ انہوں نے تلوار کی نوک رومی کے پہلو میں اتار دی، لیکن اتنی نہیں کہ وہ گر پڑتا۔ زرار نے اسے مقابلے کا موقع دیا تھا، اس نے مقابلہ کیا، لیکن اس کا دم خم پہلے زخم سے ہی ختم ہو چکا تھا۔ زرار اس کے ساتھ کھیلتے رہے، آخر ایسا بھرپور وار کیا کہ وہ گھوڑے پر دوہرا ہوا، پھر لڑک کر نیچے آ پڑا۔ مدینہ کے ان 3 سالاروں کے مقابلے میں چند اور رومی آئے اور مارے گئے۔ زرار، شرحبیل اور عبد الرحمن نے صرف یہی نہیں کیا کہ رومیوں کی اگلی صف کے قریب جا کر گھوڑے دوڑاتے اور انہیں للکارتے تھے، بلکہ کوئی رومی صف سے آگے ہو کر ان کا طنز یا للکار کا جواب دیتا تو وہ ان تینوں میں سے جس کے سامنے ہوتا وہ اسے برچھی یا تلوار سے ختم کر دیتا۔ اس طرح انہوں نے چند ایک رومیوں کو زخمی بھی کیا اور قتل بھی۔ خالد پہلے تو تماشا دیکھتے رہے، پھر وہ جوش میں آ گئے۔ انہوں نے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آگے چلے گئے۔ پیچھے آ جاؤ تم تینوں، خالد نے بڑی بلند آواز میں کہا اور میدان میں گھوڑا دوڑانے لگے۔ ان کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ مورخوں نے ان کی للکار کے الفاظ لکھے ہیں: میں اسلام کا ستون ہوں، میں اللہ کے رسول کا صحابی ہوں، میں خالد بن ولید ہوں، میں اپنی فوج کا سپہ سالار ہوں، میرے مقابلے میں سپہ سالار آئے۔ واقدی اور طبری نے لکھا ہے کہ رومی سالاروں عزازیل اور کلوس کے درمیان چپقلش تھی۔ جب خالد نے کہا کہ ان کے مقابلے میں سپہ سالار آئے تو رومی سالار عزازیل نے اپنے ساتھی سالار کلوس کی طرف دیکھا اور کہا کہ کلوس اپنے آپ کو سپہ سالار سمجھتا ہے، میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں۔ کلوس یہ سن کر خاموش رہا اور مقابلے کے لیے آگے بھی نہ بڑھا۔ عزازیل نے طنزیہ کہا، ہمارا سالار کلوس ڈر گیا ہے۔ اس نے کلوس کو کچھ اور تانے بھی دیے۔ کلوس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ خالد کے مقابلے میں ہچکچا رہا ہے، لیکن عزازیل اس پر تانوں کے تیر چلا رہا تھا۔ ان سے تنگ آ کر کلوس نے گھوڑا بڑھایا اور خالد کی طرف گیا۔ 4 مورخوں نے متفقہ طور پر بیان کیا ہے کہ خالد کے ہاتھ میں برچھی تھی۔ کلوس ان کی طرف آیا تو اس کا انداز حملے والا نہیں تھا اور اس نے خالد کو کچھ ایسا اشارہ کیا تھا جیسے کوئی بات کرنا چاہتا ہو۔ خالد نے اس کے اشارے کی پرواہ نہ کی۔ دشمن کا دوستانہ اشارہ دھوکہ بھی ہو سکتا تھا۔ خالد نے اپنا گھوڑا اس کی طرف دوڑایا اور اس پر برچھی کا وار کیا۔ کلوس تجربہ کار جنگجو تھا، اس نے اپنے آپ کو اس وار سے صاف بچا لیا۔ خالد نے آگے جا کر گھوڑا موڑا اور کلوس پر دوسرے حملے کے لیے گئے۔ اب کہ انہوں نے سنبھل کر کلوس کو برچھی ماری، کلوس نے اب پھر ان کا وار بیکار کر دیا۔ خالد نے برچھی پھینک دی۔ کلوس نے دیکھا کہ اب خالد خالی ہاتھ آ رہے ہیں تو اس نے تلوار تانی۔ خالد نے گھوڑا اس کی زد میں آنے سے بچا لیا اور گھوڑے کو زیادہ آگے نہ جانے دیا۔ اسے فوراً روک کر موڑا اور کلوس پر آئے۔ کلوس نے گھوڑا موڑا اور وہ بہتر پوزیشن میں آ کر وار کرنا چاہتا تھا، لیکن خالد نے پیچھے سے آ کر اسے مضبوطی سے پکڑ لیا اور گھوڑے سے گرا دیا۔ انہوں نے گھوڑے سے کود کر کلوس کو دبوچ لیا۔ کلوس زمین پر پڑا تھا، اس نے اٹھنے کی ذرا سی بھی کوشش نہ کی۔ خالد نے اپنے محافظوں کو پکارا کہ آئیں۔ 2-3 محافظ دوڑے گئے۔ خالد نے انہیں کہا کہ کلوس کو قیدی بنا لیں۔ اس طرح کلوس مرنے سے بچ گیا اور قیدی بھی بن گیا۔ جب کلوس کو قیدی بنا کر خالد کے محافظ لے گئے تو اسے پیچھے لے جانے کی بجائے سامنے کھڑا کر دیا گیا تاکہ رومی اسے دیکھتے رہیں۔ خالد پھر گھوڑے پر سوار ہو گئے اور گھوڑا چکر میں دوڑاتے اور رومیوں کو للکارتے رہے اور ان کا مذاق بھی اڑاتے رہے۔ کلوس کا گھوڑا ایک جگہ رک گیا تھا۔ خالد کے اشارے پر ان کا ایک محافظ کلوس کا گھوڑا پکڑ لایا۔ خالد کی للکار کے جواب میں اب رومی سالار عزازیل سامنے آیا۔ سالار عزازیل نے خالد کو للکارنے کی بجائے اپنے ساتھی سالار کلوس کو للکار کر تانا دیا، دیکھ لے اپنا انجام بزدل کمینے، تو مجھے رسوا کر رہا تھا، اب میری تلوار کا کمال دیکھ۔ اس نے خالد پر حملہ کرنے کی بجائے گھوڑا عام چال سے خالد کی طرف بڑھایا اور خالد سے طنزیہ لہجے میں کہا، عربی بھائی، میں تجھ سے کچھ پوچھوں گا، میرے قریب آؤ۔ خالد نے اس کی طنز کو سمجھتے ہوئے کہا، او اللہ کے دشمن، میں تیرے قریب گیا تو تیرا سر تیرے جسم کے ساتھ نہیں رہے گا، تو ہی آ جا۔ عزازیل نے تلوار نکال لی اور خالد کی طرف آیا،
لیکن وہ ہنس رہا تھا جیسے خالد کو کچھ سمجھتا ہی نہ ہو۔ وہ خالد سے کچھ دور رک گیا۔ اس نے کہا، عربی بھائی، تجھے میرے مقابلے میں آنے کو کس نے کہا ہے؟ کیا تو نے سوچا نہیں کہ تو میرے ہاتھوں مارا جائے گا تو تیرے ساتھی سالار تیرے بغیر کیا کریں گے؟ خالد نے کہا، اللہ سے دشمنی رکھنے والے رومی، کیا تو نے دیکھا نہیں کہ میرے ساتھیوں نے کیا کر دکھایا ہے؟ انہیں اگر میری اجازت ہوتی تو یہ تیرے اس سارے لشکر کو اسی طرح کاٹ دیتے جس طرح تیرے یہ ساتھی کٹے ہوئے مردہ پڑے ہیں۔ میرے ساتھی آخرت سے محبت کرتے ہیں، یہ دنیا اور یہ زندگی تو ان کے لیے کچھ بھی نہیں۔ تو ہے کون؟ میں تجھے نہیں جانتا۔ عزازیل نے خالد کا مذاق اڑانے کے لہجے میں کہا، او بدقسمت عربی، میں اس ملک کا جابر سالار ہوں، تیرے لیے قہر ہوں۔ میں فارسیوں کا قاتل ہوں، ترکوں کے لشکر کو برباد کرنے والا ہوں۔ خالد نے کہا، میں تیرا نام پوچھ رہا ہوں۔ عزازیل نے کہا، میں موت کا فرشتہ ہوں، میرا نام عزازیل ہے، لیکن میں اسرائیل ہوں۔ خالد نے کہا، خدا کی قسم، جس موت کا تو فرشتہ ہے وہ موت تجھے ڈھونڈ رہی ہے، وہ تجھے جہنم کے سب سے نیچے والے حصے میں پہنچائے گی۔ عزازیل کو خالد کی اس طنز پر بڑک اٹھنا چاہیے تھا، لیکن اس نے اپنے آپ کو ٹھنڈا رکھا۔ اس نے خالد سے کہا، میرے عربی بھائی، تو کلوس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے جو تیری قید میں ہے؟ خالد نے جواب دیا، وہ دیکھ رومی سالار، تیرا سالار بندھا ہوا ہے۔ عزازیل کا رویہ اور لہجہ اور زیادہ ٹھنڈا ہو گیا۔ عزازیل نے کہا، کیا وجہ ہے کہ تو نے اسے ابھی تک قتل نہیں کیا؟ تو نہیں جانتا کہ رومیوں میں اگر کوئی سب سے زیادہ عیار اور شیطان ہے تو وہ کلوس ہے؟ تو اسے قتل کیوں نہیں کرتا؟ خالد نے کہا، کوئی وجہ نہیں، صرف یہ ارادہ ہے کہ تم دونوں کو اکٹھا قتل کروں گا۔ ان دونوں رومی سالاروں کی آپس کی دشمنی اتنی زیادہ تھی کہ وہ خالد کی کسی بات پر بھڑکتا ہی نہیں تھا۔ عزازیل نے دوستانہ لہجے میں کہا، میری ایک بات پر کان در عربی سالار، اگر تو کلوس کو میرے سامنے قتل کر دے تو میں تجھے 1000 دینار، 10 قبائیں ریشم کی اور اعلیٰ نسل کے 5 گھوڑے دوں گا۔ خالد نے کہا، اور روم کے جابر سالار، یہ سب تو مجھے کلوس کو قتل کرنے کا انعام دے رہا ہے؟ یہ بتا کہ میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچنے کے لیے تو مجھے کیا دے گا؟ اپنی جان کی قیمت بتا دے۔ عزازیل نے کہا، تو ہی بتا کیا لے گا؟ خالد نے کہا، جزیہ، اگر نہیں تو اسلام قبول کر لے۔ اب عزازیل بھڑکا۔ عزازیل نے کہا، عرب کے بدو، اب میرا وار دیکھ، ہم عظمت کی طرف جاتے ہیں، تو ذلت میں جاتا ہے۔ اپنے آپ کو میرے ہاتھوں قتل ہونے سے بچا۔ بقیہ حصہ انشاءاللہ ہم اگلی ایک ساتھ میں بیان کریں گے۔